الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مولوی صاحب نے ایک جاہل کو ایک وظیفہ روزانہ درود شریف کا بتلایا اور بہت کچھ فوائد بھی سنا دیے۔ یہ شوق دل سے رات دن بڑھتا رہا، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس وظیفے میں مشغول ہوا کہ کل امور دنیاوی بالکل بیکار و معطل ہو گیا، یعنی کہ تمام دنیاوی کام چھوڑ دیے۔ بیوی ان کی جو فاجر تھی، جب کبھی ان کا منہ دیکھتی تو صلی علی محمد پڑھتے ہوئے پاتی، اور بیوی کو یہ کام از حد ناگوار معلوم ہوتا۔ ایک دن اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ اے بدبخت، تم صلی علی محمد کیا کہا کرتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور آدمی بن کر کچھ کما کے لاؤ۔ پیاری بہنوں، واقعی کسی نے عورتوں کی یہ حالت دیکھ کر کیا خوب لکھا ہے، مگر باوجود اس طعن و تشنیع کے وہ درود شریف کا ورد نہ چھوڑتے تھے۔ اور چھوڑتے کیسے؟ اللہ اللہ میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی لذیذ سے لذیذ چیز میں بھی نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ این چا شیریں است نام، شروں شکر میں کند جانم تمام۔ اتفاق سے یہ شخص ایک دکاندار کا مقروض تھا۔ 100 روپے دکاندار کے اس کے ذمے تھے۔ وہ مطالبہ کرنے لگا، یہاں تک کہ عدالت میں جا کر نالش کر دی۔ اب بیوی کو اور بھی موقع ملا، زبان درازی سے کچھ برا بھلا کہنے لگی اور خفا ہوئی۔ بیچارگی سے آخر عاجز ہو کر آدھی رات کو بیدار ہو کے نہایتی عاجزی اور زاری سے دربار خداوندی میں رونے لگا اور اظہار حال اپنا اس طریقے سے کرنا شروع کیا کہ اللہ تو دانا اور بینا ہے، میں بیوی سے بالکل عاجز اور دکاندار سے لاچار ہو گیا ہوں۔ تو بے وسیلوں کا وسیلہ ہے اور حاجت مندوں کا حاجت روا ہے، کوئی صورت جو میرے حق میں بہتر ہو نکال دے، چونکہ اگر یہ وزاری اس دربار بے نیازی میں از حد پسند ہے۔ دریائے رحمت خداوندی جوش میں آیا اور اپنی شان رحمیت دکھانے کے لیے ان پر اسی وقت نیند غالب کر دی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نہایت جمیل و شکیل پاکیزہ صورت ان کے پاس آیا اور نہایت ہی پیار سے آہستہ آہستہ کہنے لگا، کیوں پیارے بے قرار ہو؟ کچھ گھبراؤ مت، تمہارا سب کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ یہ کہنے لگے، آپ کون ہیں؟ مجھے معلوم تو ہو جائے۔ کہا، میں وہ شخص ہوں جن پر تو درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ بہت خوش ہوئے اور دل کی بے قراری دور ہوئی۔ ان سے ارشاد ہوا کہ تم کل صبح بادشاہ کے وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کے وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ یہ بیدار ہو کر ٹوٹ پھوٹا لباس پہن کر وزیر اعظم کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پہ جا کر دربانوں سے کہا، میں ذرا وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر دربان نے مسکرا کر کہا، ہاں، آپ ہی وزیر اعظم سے ملنے کے قابل ہیں۔ یہ سیرت مینڈ کی کو زکام گوشمالی کر کے نکال دیا، مگر ان میں سے ایک اللہ والا بھی تھا۔ اس کو ان کا حال دیکھ کر رحم آیا اور کہا، کیوں بھائی، کیا چاہتے ہو؟ کہا، میں ذرا وزیر سے تلخیہ میں ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ پیاری بہنوں، اس نیک خوں نے وزیر اعظم سے جا کر خبر کر دی اور وزیر اعظم نے بھی ان کو بلا لیا۔ انہوں نے جا کر وزیر سے سارا قصہ بیان کیا۔ وزیر نے ان کی زبانی اپنے وظیفے کی مقبولیت کی خبر سن کر نہایت خوش ہوا اور 300 روپے اپنی جیب سے نکال کر ان کو انعام دیے۔ پیاری بہنوں، جب یہ روپیہ لے کر مکان پر آئے اور بیوی کو روپے دے دیے، بیوی روپے دیکھ کر نہایت خوش ہوئی۔ وہ
پھر اپنے وظیفے میں مشغول ہو گئے۔ جب تاریخ مہینے کا دن آیا، انہوں نے 100 روپے لے کر عدالت میں حاکم کے سامنے روپیہ پیش کر دیا۔ دکاندار روپیے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ حضور، یہ روپیہ کہیں سے چرا کر تو نہیں لایا؟ کیونکہ کل روٹی کو بھی محتاج تھا، آج 100 روپے اس کے پاس، اگر چوری نہیں کی تو کہاں سے آئے؟ اس بات پر حاکم کو بھی شک ہوا، یہاں تک کہ ان سے دریافت کیا، یا تو بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو، ورنہ تم کو قید کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم سے معلوم کریں کہ یہ روپیہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے، ان کو سب حال میرا معلوم ہے۔ المختصر وزیر اعظم کے پاس لکھا گیا۔ وزیر اعظم نے خط کو دیکھتے ہی جواب دیا کہ حاکم صاحب، خبردار، اگر ان کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو تم کو حکومت سے معزول کر دیا جائے گا۔ حاکم صاحب یہ خبر سنتے ہی خوف زدہ ہوئے اور ان کو اپنی ہی کرسی پر ادب سے بٹھا دیا اور نہایت ہی خاطرداری سے پیش آنے لگے، یہاں تک کہ 100 روپے جو لیے تھے وہ واپس کر دیے اور دکاندار کو 100 روپے اپنے پاس سے دیے۔ جب دکاندار نے یہ حال دیکھا کہ وزیر حاکم دونوں اس کے ساتھ ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید خدا بھی اس کے ساتھ ہے، اس خیال سے 100 روپے جو لیے تھے ان کو وہ واپس کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کا ہوتا ہے سب وزیر اور ناظر اس کے ہو جاتے ہیں، اور درود شریف کا ورد دونوں جہاں کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، ہر کے ساز و ورد جہاں صلی علی حاجت دارین او گرد و رواں صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کے گیسو، بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ظاہر کعبہ تو مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا، آپ کے گرد راہ کو آقا چاند تارے سلام کہتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے خدا کے حبیب پیارے رسول، ہمارا سلام کیجئے قبول، آج محفل میں جتنے حاضر ہیں مل کے سارے سلام کہتے ہیں۔ میری بہنوں، اب میں واعظ کو ختم کرتی ہوں۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو درود شریف پڑھنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے، اور اللہ پاک اس درود شریف کی توفیل سے امور دنیاوی اور آخروی میں کامیاب کرے اور سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ود زیتون لطیف چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔